بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے اور دوسری فصل ہے مخارج کے بیان میں۔ سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 6 مخرج پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں سے پہلی فصل مکمل ہو چکی ہے، تعوض اور تسمیہ سے متعلق اس کے اندر ساری بحث تھی۔ یہاں سے اب دوسری فصل شروع ہو رہی ہے، اس میں جو مخارج حروف ہیں یعنی حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ساری تفصیل بتائی جائے گی۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں یہاں سے واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت نے اس فصل کے اندر جو دانتوں کے نام ہیں ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم پہلے دانتوں کے ناموں کا ذکر کر لیں، کیونکہ یہ مخارج کے اندر بکثرت اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے پہلے جو دانت ہیں، کل 32 دانت ہیں، یہ ناموں کے اعتبار سے کچھ اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں پہلے تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں۔ دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے ثنایا۔ ثنایا یہ 2 کو کہتے ہیں، 2 دانت اوپر والے اور 2 دانت نیچے والے جو بالکل سامنے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ثنایا۔ اور جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا علیا، اور جو نیچے والے 2 دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا سفلا۔ یہ 2 اور 2 4 دانت ہو گئے۔ اب 32 کے 32 دانت اسی طریقے سے ہم نے پورے کرنے ہیں۔ اور ثنایا کے ساتھ والے جو 2 دانت ہیں، مطلب یہ کہ یہ 2 دانت تو ہو گئے نا ثنایا، یہ 1 دانت ادھر والا اور 1 دانت ادھر والا، ان کو کہا جاتا ہے رباعی۔ جیسے اوپر ہے ویسے ہی نیچے ہے، 2 یہ اور 4 دانت یہ بنے گے۔ ان کو رباعی عربی میں کہا بھی 4 کو ہی جاتا ہے، تو چونکہ یہ 4 دانت ہوتے ہیں، ایک اس طرف ایک اس طرف اور اسی طریقے سے ایک نیچے اور ایک نیچے، اسی لیے ان کو رباعی کہا جاتا ہے۔ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں انیاب۔ انیاب یہ کہتے ہیں ذی ناب، یعنی نوک والے دانت۔ یہ اصل میں جو جانور ہوتے ہیں نا، درندے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے نوکیلے دانت باہر نکلے ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کے جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں وہ باہر تو نہیں نکلے ہوتے، لیکن یہ جو دیگر دوسرے دانت ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں تھوڑے سے باہر ضرور نکلے ہوتے ہیں۔ تو ان کو انیاب بھی کہا جاتا ہے اور ان کو واحد کو ناب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 4 دانت رباعی تھے، رباعی کے ساتھ جو 4 والے دانت ہیں یہ ہیں ناب، یا پھر آپ ان کو انیاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی کل 4 ہوتے ہیں، ایک اوپر ادھر اور ایک اوپر ادھر 2، اور اسی طریقے سے ایک نیچے ادھر اور ایک نیچے ادھر، 4 یہ ہو گئے۔ اس کے بعد آگے 4 دانت آتے ہیں زواحق۔ زواحق جمع ہے زاحق کی، زاحق کا مطلب ہنسنے والا۔ جب انسان ہنستا ہے تو ہنستے وقت یہ والے دانت ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زواحق بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نقشے میں لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ تو یہ 4 دانت زواحق ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر اور اسی طریقے سے ایک ادھر اور ایک ادھر، یعنی انیاب کے بعد آگے 4 دانت یہ زواحق ہیں۔ زواحق کے بعد آگے داڑیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان داڑوں میں جو پہلی 3 داڑیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے تواہن۔ تواہن جمع ہے طاہن کی، طاہن کہتے ہیں پیسنے والی۔ تو چونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ داڑیں کھانے کو پیسنے کا کام دیتی ہیں، اس لیے ان کو تواہن کہا جاتا ہے۔ یہ کل 12 دانت ہیں، مطلب یہ کہ اس میں 3 دانت اوپر یہاں پہ، 3 دانت اوپر یہاں پہ 6، اور اسی طریقے سے 3 دانت نیچے اور 3 دانت یہاں پر اس طرف۔ تو کل یہ 12 داڑیں ہیں جن کو تواہن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک داڑ باقی رہ جاتی ہے جس کو ہم اردو کے اندر عقل داڑ کہتے ہیں۔ وہ داڑھ ہوتی ہے جو انسان کے عقل کے کمال کے وقت اس کے منہ کے اندر ظاہر ہوتی ہے، یہ کھانے پینے کے اندر استعمال نہیں ہوتی ہے۔ عربی کے اندر اس کو ناجز کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے نواجز۔ یہ بھی کل 4 داڑیں ہوتی ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر اور اسی طریقے سے ایک نیچے اور ایک نیچے۔ تو اس کو نواجز کا مطلب یہ ہوتا ہے، ناجزۃ العقل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عقل تک پہنچنے والا۔ تو چونکہ یہ بھی عقل کے کمال تک پہنچنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے ان کو نواجز کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دانتوں کا تھوڑا سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ اب یہاں سے آپ زبان کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیے جو زبان ہے، زبان کے کل 3 حصے ہیں۔ ایک ہے اقصی لسان، یہ وہ حصہ ہے جو زبان کا تالو کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ آپ کی جو زبان ہے نا وہ تالو سے شروع ہوتی ہے، اور یہ دانتوں کے تھوڑا سا پیچھے اس کی آنکھ کنارہ اور اس کی جو نکر ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو جو زبان کا حصہ آپ کے حلق کے ساتھ لگتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اقصی حلق۔ اس کے بعد وہ زبان کا درمیان والا حصہ ہے جو آپ کے منہ کے اندر ہے، اس کو کہا جاتا ہے شجر لسان، یا پھر اس کو کہا جاتا ہے وسط لسان، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد زبان کا آگے والا حصہ آتا ہے، اس کو رأس لسان کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو زبان کی نوک ہے نا اس کو رأس لسان کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے رأس لسان کے ساتھ یہ جو تھوڑی سی آپ کو جگہ نظر آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے طرف لسان،
اور اسی طریقے سے جو وسط لسان کے ساتھ والی جو جگہ ہوتی ہے زبان کے کنارے والی سائڈ والی، اس کو کہا جاتا ہے حافہ۔ تو بہرحال یہ زبان اور اسی طریقے سے دانتوں سے متعلقہ تھوڑی سی تفصیل تھی جن کو سمجھنا ضروری تھا، اس لیے پہلے یہ بیان کر دی ہے، باقی آپ کو نقشے کے اندر بھی ساری یہ چیزیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ دیکھیں دوسری فصل ہے مخارج کے بارے میں، حضرت فرما رہے ہیں مخارج حروف 14 ہیں، یعنی یہ 14 مخارج ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پڑھے ہیں وہ تو 14 نہیں ہیں، وہ زیادہ ہیں، تو چونکہ اس کا جواب آگے چل کے کتاب میں خود ہی آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اس جواب کا دینا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ پہلے بات آپ سمجھ لیں کہ مخارج کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں خرج یخرجو، یہ باب ناصرہ ینصرو ہے، خرج یخرجو خروجن، اسی سے اس میں ظرف آتا ہے مخرج، نکلنے کی جگہ۔ تو چونکہ یہ منہ کے وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اس لیے ان کو مخرج کہا جاتا ہے، اور اسی مخرج کی جمع آتی ہے مخارج۔ پھر یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مخارج یا مخرج اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مخرج محقق اور دوسرا ہے مخرج مقدر۔ جب زبان، ہونٹ اور حلق کے کسی خاص جگہ پر آواز ٹکتی ہے تو اس کو مخرج محقق کہتے ہیں، اور یہ جو مخرج مقدر ہے یہ اسی محقق کے برعکس ہے، جس کا تعلق زبان، ہونٹ اور حلق سے نہ ہو، اس کو مخرج مقدر کہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف جوف ہے، یعنی یہ جو منہ کا خالی حصہ ہے یہی صرف اور صرف مخرج مقدر ہے۔ بہرحال یہ 2 قسمیں ہیں مخرج کی، مخرج محقق اور دوسری ہے مخرج مقدر۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں حروف۔ دیکھیں حروف یہ جمع ہے حرف کی، حرف سے مراد یہاں پہ حروف تہجی ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال، یہ کل 29 حروف ہیں جن کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، ان کو حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں پہلے مخرج کی طرف۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ جو پہلا مخرج ہے وہ اقصی حلق ہے، اس سے الف، حمزہ اور ہا نکلتے ہیں، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے، یعنی حلق کہتے ہیں گلے کو عربی میں۔ اس کے اگر آپ کل 3 حصے کریں نا، ایک ہوگا اقصی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، دوسرا ہے وسط حلق، گلے کا وہ حصہ جو بالکل درمیان میں ہے، اور تیسرا ہوتا ہے ادنا حلق، یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو 3 حرف ہیں الف، حمزہ اور ہا، یہ نکلتے ہیں اقصی حلق، یعنی بالکل حلق کے آخر سے، سینے کے قریب سے۔ تو یہاں سے حضرت نے ان مخارج کو اقصی حلق سے شمار کیا، یہ مخرج محقق ہے، تو مخرج محقق سے ہی شروع کرنا یہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے حضرت نے اس کو یہاں سے شمار کیا۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ حضرت نے حمزہ اور ہا، اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے اس کو یہاں سے ادا کرتے ہیں، حمزہ ہا، اس طریقے سے۔ لیکن جو الف ہے اس کو حضرت نے اس کو بھی اقصی حلق میں سے شمار کیا ہے، لیکن جو جمہور حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو الف ہے اس کا جو مخرج ہے یہ مخرج محقق یہ نہیں ہے اقصی حلق، بلکہ اس کا جو مخرج ہے وہ جوف حلق ہے، یعنی یہ حلق کے جو خالی کنارہ ہے یا خالی حصہ ہے اس کے درمیان والا، وہاں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حروف حلقیہ میں سے شمار نہیں کیا گیا ہے، لیکن حضرت نے اس کو بھی حروف حلقیہ میں سے شمار کیا ہے۔ بہرحال یہ پہلا مخرج ہے۔ اب چلتے ہیں آگے دوسرے مخرج کی طرف۔ دوسرے مخرج کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ وسط حلق، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں، یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے ایک تو نکلتا ہے عین، عین، اور دوسرے اس سے نکلتا ہے ہا۔ یہ جو ہا ہے یہ وہ والی ہا نہیں ہے جو آپ کو یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آنکھوں والی، بلکہ یہ وہ والی ہا ہے جس کے اوپر نقطہ بھی نہیں ہے اور جس کی آنکھیں بھی نہیں بنی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے وسط حلق۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، آگے حضرت فرما رہے ہیں تیسرا مخرج ہے ادنا حلق، یعنی حلق اور گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، فرمایا کہ اس سے غین اور خا نکلتے ہیں، غین، خا، اس طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ ادا آپ نے گلے سے ہی کرنا ہے، لیکن گلے کے اس حصے سے ادا کرنا ہے جو آپ کے منہ کی طرف ہے۔ تو یہ جو ہے حروف حلقے یہاں تک مکمل ہو رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہاں پر حضرت کے اعتبار سے کل 7 حروف حلقی بنتے ہیں، 3 یہ ہو جائیں گے 3، اور یہ ہو جائے گا 4، اور یہ ہو جائے گا 5، یہ ہو جائے گا 6، اور یہ ہو جائے گا 7، کل 7 بنتے ہیں۔ لیکن جو جمہور ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، الف اس میں شامل نہیں ہے، اس اعتبار سے جمہور کے نزدیک یہ 6 حروف حلقیہ بنتے ہیں۔ آگے حضرت چوتھا مخرج بتا رہے ہیں اقصی لسان اور اوپر کا تالو، اس سے قاف نکلتا ہے، یعنی زبان جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا حلق کے پاس سے، وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور دانتوں کے پاس جو سامنے والے دانت ہیں یہاں پر زبان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو جو زبان کا پیچھے آخر والا کنارہ ہے وہ جب اوپر والے تالو سے ملتا ہے تو پھر اس سے قاف ادا ہوتا ہے، قاف۔ آپ اس اعتبار سے سمجھیں کہ یہ جو حضرت نے ترتیب ذکر کی ہے، پہلے یہاں سے شروع ہوگا بالکل اینڈ سے، سینے کے پاس سے، پھر اس کے بعد درمیان میں، پھر اس کے بعد گلے کے شروع میں، اب گلے کے بعد سے آگے منہ والے حروف ادا ہو رہے ہیں، اور یہ جو پہلا حرف ہے قاف،
یہ وہ والا حرف ہے جو گلے سے تو ادا نہیں ہو رہا لیکن گلے کے ساتھ متصل جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے یہ اوپر کے تالو سے لگتا ہے، تو پھر اس سے قوف یہ ادا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا قوف۔ اب اس کے بعد آگے حضرت بتا رہے ہیں پانچواں مخرج، قوف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف نکلتا ہے۔ دیکھیں جو قوف ہے یہ کاف ہے، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، البتہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جو کاف ہے یہ کاف تھوڑا سا مزید آگے ہے منہ کی طرف، یہ فرمایا نا حضرت نے کہ منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف نکلتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ذکر کیا کہ جو اقصی لسان ہے یہ اوپر کے تالو سے ملے گی، لیکن ملے گی، تو چونکہ پہلے اس کا ذکر تھا اس لیے حضرت نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے، تو یہاں پر بھی آپ یہ سمجھے کہ جو زبان ہے یہ اوپر کے تالو سے لگتی ہے، تو پھر اس سے کاف یہ ادا ہوتا ہے۔ قوف ہو یا کاف ہو ان کو حروف لہویہ بھی کہتے ہیں، لہویہ یا لہاتیہ ان کا معنی ایک ہی ہے۔ لہات جو ہے وہ حلق کے کوے کو کہا جاتا ہے، وہ جو آپ کے بالکل جو زبان کے آخر میں وہ چھوٹی سی ایک زبان لٹک رہی ہوتی ہے نا، اس کو کوا کہا جاتا ہے، اس کو عربی کے اندر لسان صغیر بھی کہا جاتا ہے، تو چونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ان کو حروف لہویہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ پانچواں مخرج بھی ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں چھٹے مخرج کی طرف۔ چھٹے مخرج کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ وسط لسان اس سے جیم، شین اور یا نکلتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ زبان کے کل 3 حصے ہوتے ہیں، جو سب سے آخر والا حصہ ہوتا ہے اس کو اقصی لسان کہتے ہیں، اور جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے اس کو وسط لسان کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں یہ وسط لسان سے ادا ہوں گے، یعنی زبان کے درمیان والے حصے سے جیم، شین اور یا۔ اچھا یہاں پر باقی تفصیل نہیں ذکر کی، لیکن یہاں پر بھی وہی تفصیل ہے کہ جو زبان کے درمیان والا حصہ ہے یہ اوپر کے تالو سے لگتا ہے، جیسے یہاں پر تھا نا پیچھے قاف میں جو زبان تھی اوپر کے تالو سے لگتی تھی، کاف میں یہاں پر بھی زبان اوپر کے تالو سے لگتی تھی، بالکل یہاں پر بھی جیم، شین اور یا ان میں بھی جو زبان ہے وہ اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گی، لیکن یہ چونکہ مشہور تھا اس لیے حضرت نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اچھا پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت نے یا کے بارے میں کوئی تفصیل ذکر نہیں کی ہے کہ یا متحرک ہوگا، ساکن ہوگا، مدہ ہوگا، لین ہوگا، کس وقت یہ ادا ہوگا، تو مطلب حضرت کے نزدیک یہ ہے کہ یا تینوں صورتوں کے اندر ہی وسط لسان سے ادا ہوگی۔ اب یا کی 3 صورتیں کون سی، اب یہاں پر یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں یا کی 3 صورتیں ہیں، ایک ہے متحرک، یہ کیا صورت ہے کہ یا کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس کو یا متحرک کہتے ہیں۔ دوسری ہے یا ساکن۔ اب یہ جو ساکن ہے، ساکن میں پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مدہ اور دوسری ہے لین۔ اب مدہ کسے کہتے ہیں، لین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مدہ کہتے ہیں جب یا سے پہلے زیر ہو تو پھر وہ یا مدہ ہوتی ہے، اور اگر یا سے پہلے زیر نہیں ہے بلکہ زبر ہے تو پھر ایسی یا کو یا لین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یہاں پہ چونکہ تفصیل نہیں ذکر کی ہے لہذا یا تینوں حالتوں میں، چاہے متحرک ہو، چاہے ساکن ہو، اور ساکن میں چاہے مدہ ہو چاہے لین ہو، ان تینوں صورتوں کے اندر جو یا ہے یہ وسط لسان سے ہی ادا ہوگی۔